آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایران اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ ایران نے اسرائیل کی بندرگاہ پر میزائل حملے کر دیے۔ اسرائیلی بندرگاہ تباہ و برباد، ساتھ ہی اسرائیل کا آرمی چیف ہلاک کر دیا گیا۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب تل ابیب گھس گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران کی اور اسرائیل کی جنگ میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی بندرگاہ تباہ و برباد کر دی ہے۔ اتنے میزائل داغے ہیں کہ اسرائیل کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ پورے اسرائیل میں ہلچل مچ گئی ہے۔ 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیل کا آرمی چیف پر تابڑ توڑ حملوں نے آرمی چیف کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب تل ابیب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ شام میں موجود ایرانی فورسز نے گولن ہائٹس کے علاقے میں واقع اسرائیلی چوکیوں پر شدید راکٹ فائر کیے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے شام میں کئی فوجی تنصیبات پر بمباری کی۔ اسرائیل کے مطابق شام میں تعینات ایرانی فورسز نے سرحدی علاقے گولن ہائٹس میں قائم اسرائیلی چوکیوں پر 20 سے زائد فجر راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کئی راکٹوں کو اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام نے راستے میں تباہ کر دیا، جبکہ دیگر اپنے اہداف سے پہلے ہی گر کر تباہ ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شام میں تعینات ایرانی فوج نے اسرائیل پر کوئی حملہ کیا ہے۔ البتہ اسرائیلی گزشتہ 7 سال سے جاری شام کی خانہ جنگی کے دوران درجنوں بار شام میں ایرانی فوج یا اس کے اتحادی ملیشیاؤں کے زیر استعمال تنصیبات، چوکیوں اور ان کے قافلوں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اور اس کے حامی لبنانی ملیشیا حزب اللہ شام کو ایران کے لیے ایک نئے محاذ میں تبدیل کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے شام میں حملوں کا مقصد ایسے ہونے سے روکنا ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ بدھ کی شب فائر کیے جانے والے راکٹ ایرانی فوج پاسداران انقلاب کی القدس فورس نے فائر کیے، جو بیرون ملک آپریشنز کے ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان کیپٹن جنرل جوناتھن کونریکس نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں دعویٰ کیا کہ راکٹ حملے قدس فورس کے سربراہ شدید فائر کیے گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ راکٹ حملوں کے فوری بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں 1 درجن سے زائد ان فوجی تنصیبات پر میزائل اور بم برسائے جو ایران کے زیر استعمال تھے۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ حملے کے دوران شام کے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹس نے اسرائیلی طیاروں کو مار گرانے کی بھی شدید کوشش کی ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملوں میں ایران کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ترجمان کے بقول حملوں کا مقصد جانی نقصان پہنچانے سے زیادہ شام میں تعینات ایرانی فوج کی حملوں کی صلاحیت اور جنگی سامان کو دیر پا نقصان پہنچانا تھا، جو حاصل کر لیا گیا۔ شامی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فائر کیے جانے والے درجنوں میزائلوں نے ریڈار اسٹیشن، شامی فوج کی فتحی دفاعی تنصیبات، اسلحے کے ایک گودام کو نشانہ بنایا۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ شام کی میزائل دفاعی نظام نے دمشق، حمص اور السویدہ کی حدود میں کئی اسرائیلی میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ و برباد کر دیا۔ حملوں کے بعد جمعرات کی صبح گولن ہائٹس کے علاقے میں موجود اسرائیلی آبادیوں میں اسکول معمول کے مطابق کھلے ہیں، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگوڈ لائبرمین نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے حملوں کا یہ باب بند ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ ان حملوں کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی بڑی محاذرائی یا جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدہ ختم ہونے کے اعلان کے چند ہی گھنٹے بعد اسرائیل نے دمشق کے نزدیک ایک شامی فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا، جن میں غیر سرکاری ذرائع کے مطابق ایرانیوں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل نے اس حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔
اسرائیل نے شام میں ایسے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جو شامی حکومت اور اس کے اتحادی ایرانی فورسز کے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایک ایرانی یونٹ کے راکٹ حملے کے جواب میں انہوں نے شام میں وسیع پیمانے پر فضائی حملے کیے۔ دوسری طرف شام نے بیان جاری کیا ہے کہ ان حملوں میں 2 شہری ہلاک۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شامی فضائی فورس نے شام کے دارالحکومت کی طرف آتے زیادہ تر میزائل مار گرائے۔ مقامی اطلاعات کے مطابق شہر میں بلند آواز میں دھماکے سنے گئے۔ سوشل میڈیا فوٹیج بہت آگ لگائی دی گئی۔ اسرائیل نے ایران کو خبردار کیا کہ بحیرہ احمر کی آبنائے باب المندب کو بند کرنے پر اسے منہ توڑ عسکری جواب دیا جائے گا، جبکہ ایران خلیج عرب میں بڑے پیمانے پر عسکری مشقوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران نے اگر بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملانے والی آبنائے باب المندب کو بند کیا تو اسرائیل اپنی فوجی تعینات کر دے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے اس آبنائے سے گزرنے والی 2 آئل ٹینکروں پر حوثی باغیوں کے مبینہ حملوں کے بعد سعودی عرب نے اس راستے سے یورپ کو تیل کی رسد روک دی تھی۔ ایران کی دھمکی کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے اگر ایران نے آبنائے باب المندب کو بند کرنے کی کوشش کی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بین الاقوامی اتحاد اس کی مخالفت کریں گے اور اس سے محفوظ بنائیں گے۔ اس اتحاد میں اسرائیلی فوج بھی شامل ہوگی۔ اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حال ہی میں بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں کو لاحق خطرات کے بارے میں سنا ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات دینے سے گریز کیا۔ باب المندب 29 کلومیٹر چوڑی آبنائے ہے، یہاں سے ہزاروں تیل بردار جہاز گزرتے ہیں۔ امریکہ کے توانائی کے ادارے کے مطابق 2016 سے 2023 میں اس راستے سے یومیہ 4 کروڑ 80 لاکھ تیل گزرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل کی جنگ میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ یہ جنگ تل ابیب تک پہنچ چکی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب تل ابیب میں تابڑتوڑ حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے اسرائیل پر کاری ضربیں ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی جنگی جہاز خطرناک حد تک اسرائیل میں گھسنے کے لیے تیار ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اسرائیل کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ایران کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔